السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، بے شک وہ صدیق، غیب کی خبریں دینے والا، ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کی نبوت اور صدیقیت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بائبل میں خنون مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ان کے توسل سے حضرت شیث علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ روئے زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 380 سال پائے ہیں۔ معاویہ بن حکم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق ہوا، اسے بعد چھپے حقائق کا علم ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام و علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب تھا۔ صحیح بخاری و مسلم میں واقعہ معراج میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر چوتھے آسمان سے ہوا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت حلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا مراد ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب اللہ عز و جل وحی کی ہے کہ میں بنی آدم کے تمام اعمال کے مطابق روزانہ آپ علیہ السلام کے مرتبہ کو بلند کروں گا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس ایک دوست فرشتہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایسی وحی فرمائی ہے، لہٰذا تم ملک الموت سے بات کرو کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے تاکہ میں اپنے اعمال بڑھا سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں میں لیا اور آسمان کی طرف سے چڑھا، اور جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مل گئے۔ وہ نیچے زمین پر آ رہے تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وہ بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کی تھی۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، یہ دیکھو، میری پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ چوتھے آسمان میں ان کی روح کیسے قبض کروں، تو وہ زمین پر ہی ہیں۔ چنانچہ وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھایا۔ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا، میرے بارے میں ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام قریب ہی تھے۔ اس فرشتے نے ان سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کتنی باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک انہیں دیکھ نہ لوں۔ اتنے میں اس کی نظر حضرت ادریس علیہ السلام پر پڑی، تو اس فرشتے سے کہا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن کی عمر میں سے پلک جھپکنے کی دیر باقی ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اپنے پروں میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قبض کی جا چکی تھی۔
لیکن فرشتے کو کچھ علم نہ ہوا تھا۔ یہ روایت اسرائیلی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہت سے راوی غیر معتبر ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا اور ان کی موت واقعہ نہ ہوئی۔ ابن ابی مجی کا قول ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس پہ رائے میں درست ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہیں ان کی روح قبض ہوئی، یعنی زمین پر وہ زندہ تھے۔ اس صورت میں یہ روایت حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرق نہیں رکھتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان کی جانب اٹھایا گیا اور وہیں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ضحاک کی روایت بھی یہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے، یہ متفق علیہ ہے، اور یہی قول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام کا بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں جنت کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ بعض مورخین و مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے والد یرد بن مہلائل کی زندگی میں ہی آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا تھا۔ کچھ مفسرین کرام کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے قبل نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے کے نبی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے منقول کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی حقیقت میں حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ اس بات کی تصدیق حضرت امام زہرا رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معراج شریف کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں نیک بیٹا اور نیک نبی نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ادریس علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابوا و اجداد میں سے ہوتے تو وہی الفاظ کہتے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے۔ ان حضرات کی بات اس بات کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عاجزی و انکساری کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہا ہو، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوقیت حاصل ہے۔ تو سامعین، یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام جن کی روح آسمانوں میں قبض کی گئی۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔